رحمتوں کی برسات لیے ماہ رمضان آیا، خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، جسے بھی شہنشاہ مدینہ کا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں رحمت رمضان کی حسین ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رئیس رحمانی الخیری حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ رب تعالیٰ کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی۔ جیسا کہ میں اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام پر آپ سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ انشاءاللہ جب کل حاضر ہوں گا دوبارہ سے آپ کی خدمت میں، تو انشاءاللہ نئے مہمانوں کا گلدستہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کی یہ جو مبارک ساعتیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان ساعتوں کو میں نے اور آپ نے اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا حضور علیہ السلام کے صدقے سے کہ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا مبارک ماہ عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ روزہ رکھتا ہے، ایک بچہ ٹھیک ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو پورا دن ماں جو ہوتی ہے نا، اسے نظر رحمت سے دیکھتی رہتی ہے، اسے پیار کرتی رہتی ہے، اسے محبت کی آنکھوں سے دیکھتی رہتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ جو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسی نظر رحمت فرماتا ہوگا، کس طرح دیکھتا ہوگا اپنے بندے کو، محبوب کی امتی کو۔ اس لیے روزہ بڑا برکتوں والا ہے، بڑے عظمتوں والا ہے، کیونکہ ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، اکثر اوقات انسان کہتے ہیں ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذر جو ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ آپ سے یہ شیئر کروں بات، ہلکا سا بخار بھی ہو جائے لیکن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بھی بڑی برکات ہیں، اس کا بھی بڑا صلہ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مبارک ماہ آتا ہے تو رب تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت والی بات ہے یہ رب تعالیٰ کے ہاں سے۔ رب تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا حضور کے صدقے سے۔ ناظرین اکرام، حدیث قدسی ہے نا، رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی پیدا نہ فرماتا۔ گویا یہ کائنات تخلیق ہوئی حضور کے صدقے سے، اور ہمیں زندگانی ملی حضور کے صدقے سے، ہمیں سانسیں ملی ناظرین کرام حضور کے صدقے سے، اور یہ ماہ رمضان کا مبارک ماہ ملا کس کے صدقے سے؟ حضور کے صدقے سے۔ یہ اس لیے ملا کہ تاکہ ہر امتی پر نظر رحمت ہو سکے، ہر امتی کی بخشش و مغفرت ہو سکے۔ وہ کیسے؟ وہ اس صورت میں کہ ماہ رمضان کا جو ماہ ہے اس کا ادب و احترام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، رب تعالیٰ کو راضی ہم نے کرنا ہے۔ کیسے؟ ہم نے نمازیں بھی ادا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس سے مانگنا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ گویا ساری کائنات اگر ایک میدان میں آ جائے، اس سے مانگے، مختلف چیزیں انسان مانگے، میں اپنی مرضی سے مانگوں اور کوئی شخص اپنی مرضی سے مانگے، میری رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم اپنے اپنے دل کی حاجت پیش کرے، وہ رب کریم ہے، وہ عطا کرے گا، اس کے خزانوں میں ذرہ بھی برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین کا یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، رحمتیں آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے دسترخوان میں، رب تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرما دیتا ہے، کتنی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں نہ صرف آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی بے شک افطاری آپ بھیجیں، لیکن بھیجیں ضرور، تھوڑی محبت آپ شامل فرما کر اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا خوبصورت میں نے عنوان رکھا ہے۔ ایک تو روزے کے حوالے سے یہ میں نے باتیں کرنی ہے کچھ چند، اور دوسری صوفیاء کرام کی خدمات کیا ہے دین کے لیے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی میں زیر بحث لاؤں گا، اس پر بھی میں بات کروں گا۔
اور ناظرین کرام جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا حسب مول کہ آج الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی اور بلند بختی یہ ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وہ عظیم نگینہ اور قدآور شخصیت جنہوں نے کمال مہربانی ایک مرتبہ پھر فرمائی، الحمدللہ وہ عظیم القدر شخصیت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، فخر پاکستان، ناظرین کرام میں اور آپ جنہیں مختلف چینلز پر بھی الحمدللہ سماعت فرماتے ہیں حضور کی نعت کے سلسلے میں، شب و روز آپ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، نہ صرف رمضان میں بلکہ غیر رمضان میں بھی الحمدللہ آپ کی کئی مصروفیات ہیں حضور کی نعت کے حوالے سے، نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بلکہ ملک پاکستان کے بیشتر علاقہ جات تک الحمدللہ آپ سفر فرماتے ہیں حضور کی نعت میں الحمدللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عشق محبت کی جو شمع ہوتی ہے وہ احباب کے سینوں کے اندر آپ کو روشن فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ خوش بختی ہے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، عزت مآب جناب محترم الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب، السلام علیکم سر، ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوازش آپ کی کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشی۔ یہ آپ کی محبت ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آج کی خوبصورت محفل میں آپ نے ایک مرتبہ پھر بلایا اور اللہ نے توفیق بخشی کہ اس خوبصورت مہینے میں میری حاضری ہوئی، اور میں آپ سب کا مشکور اور ممنون بالخصوص رئیس بھائی آپ کا اور بھائی شکیل صاحب کا، اور اس آستانے پہ آج ہم تشریف فرما ہیں صوفی باصفا قبلہ خلیفہ مجاز صوفی محمد منیر ستی صاحب الخیری، جن کے آستانے پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ سارا اہتمام کیا، اور میرے ساتھ قبلہ حضرت علامہ اخلاق احمد صاحب اور انتہائی کرم فرما محبت کرنے والی شخصیت اسلام آباد سے تشریف لائی قبلہ علامہ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور و ممنون۔ ناظرین کرام محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ساتھ ہی میں بتاتا چلوں جیسا کہ ہر ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال ہماری حسین ٹرانسمیشن رحمت رمضان کو خصوصی تعاون حاصل ہے بٹانی چائے والوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ البدر اسکول سسٹم کا خصوصی تعاون شامل ہے۔ ناظرین کرام ایک مہمان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ ہی وہ عظیم نگینہ الحمدللہ جنہیں آپ نے کئی ٹرانسمیشن کے اندر سماعت کیا، گزشتہ شب بھی الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن کے حسن کو دوبالا فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ روز چینل کے اندر بھی آپ کی جو خدمات تھی الحمدللہ سحری کے وقت میں نے وہ بھی دیکھی تھی، بڑی شفقت بڑی محبت فرمانے والی شخصیت، ہمیشہ جب بھی آپ سے ہم نے عرض کیا تو آپ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اپنی مصروفیات کو نہیں دیکھا، آپ نے ہماری محبت کو دیکھتے ہوئے اپنی مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشنے کے لیے آپ نے الحمدللہ ٹائم عنایت فرمایا۔ وہ عظیم شخصیت حضرت قبلہ خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمۃ اللہ علیہ منور اللہ مرکزہ کے منظور نظر خلیفہ، جی ہاں الحمدللہ خواجہ خواجگان ابو الجمال حضرت قبلہ سیدی مرشدی پیر محمد بدر عالم جان سرکار زیدہ شرف و دامت ذلکم کے الحمدللہ منظور نظر خلیفہ، جو کسی تعارف کے محتاج عظیم مذہبی شخصیت، صاحب علم و معرفت، صاحب کشف و بصیرت، حضرت قبلہ صوفی باصفا پیکر اخلاص و محبت ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب زیدہ شرف و دامت ذلکم، قبلہ کو میں خوش آمدید پیش فرماتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے وہ ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے ہمیشہ محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا اور کمال محبت ہمارے ساتھ فرمائی اور ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے گزشتہ شب بھی انہیں سماعت فرمایا، اور ہمیشہ الحمدللہ بیشتر چینلز کے اندر آپ انہیں سماعت فرماتے ہیں، اور الحمدللہ دیگر محافل کے اندر بھی الحمدللہ آپ حضور کے ذکر کے ساتھ عشاقان مصطفیٰ کے دل کو اجاگر فرماتے ہیں۔ وہ عظیم نگینہ یہ بھی الحمدللہ مرشد گرامی حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر سیدی مرشدی حضرت قبلہ پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قبلہ پیر محمد فخر عالم جان سرکار زیدہ شرف و دامت ذلکم، حضرت قبلہ خواجہ خواجگان ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان سرکار زیدہ شرف و دامت ذلکم کے منظور نظر ہیں۔ الحمدللہ جس بھی نگاہ سے آپ انہیں دیکھیں گے، اگر آپ خطابت کی دنیا میں ان کو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ایک اچھے خطیب پائیں گے، نقبا کی دنیا کی طرف سفر فرمائیں گے تو ایک اچھے نقیب فرمائیں گے، ہوسٹنگ کی دنیا کے اندر اگر آپ سفر فرمائیں گے تو ماشاءاللہ ایک اچھے ہوسٹ انہیں پائیں فرمائیں گے۔ آج یہ میری خوش بختی اور بلند بختی ہے، آپ کے زیر سایہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے بھی ہم کلام ہوں گا۔ عزت مآب جناب محترم علامہ حافظ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب،
قبلہ کو خوش آمدید پیش فرماتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج کا جو عنوان ہے، ایک تو روزے کی فضیلت کے حوالے سے ساتھ ساتھ صوفیاء کی خدمات ہیں جو دین میں، اس کو موضوع کا بھی انشاءاللہ زیر بحث لاتے ہوئے انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے۔ جو شخصیات اس وقت الحمدللہ رحمت رمضان کے حسن کو دوبالا فرما رہی ہیں، آپ ہی سے ہم کلام ہوں گے اور آپ ہی سے ہم رہنمائی بھی حاصل فرمائیں گے اور آپ ہی سے ہم اپنی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ اس وقت ناظرین کرام، آپ SH میڈیا کی آفیشیل پیج سے براہ راست یہ نشریات آج کی رحمت رمضان دیکھ رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ ہر دن کی طرح آج بھی آپ کو یہ پسند آ رہی ہوگی اور آپ نے اپنی محبت کا اظہار یوں فرمانا ہے کمنٹس کے ذریعے اور اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو شیئر کر کے، تاکہ دیگر احباب تک بھی یہ جو حق کا پیغام ہے آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آئیں بڑھتے ہیں آج کی اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے پہلے مہمان کی جانب، جن کا تعارف میں نے آگے پیش فرمایا تھا۔ خوبصورت انسان بھی ہیں اور خوبصورت آواز بھی ہیں الحمدللہ۔ میری عزت ماں جناب محترم الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب، آپ ہی سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ آتے ہیں اور آپ ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ آغاز فرماتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بے طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ بے طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔ جان و دل آپ کے قدموں پہ لٹاتے جاتے، جان و دل آپ کے قدموں پہ لٹاتے جاتے، ہم بھی گھر آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے، ہم بھی گھر آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے آقا کی عنایت ہے، وہ کرم کرتے ہیں، میرے آقا کی عنایت ہے، کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در بلائے جاتے۔ اور اسلام کا حاصل کلام شیخ سماعت فرمائیے۔ آہا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا
نکابے روحے روشن کو ہٹاتے جاتے میری بگڑی کوئی تقدیر بناتے جاتے میری بگڑی کوئی تقدیر بناتے جاتے شہر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے شہر سرکار کی ہم خاک کے ذرے ہوتے آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف آکے کربل میں اگر سر نہ کٹائے جاتے آکے کربل میں اگر سر نہ کٹائے جاتے بے طلب بھی جہاں ملتی ہے آتے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب خوبصورت برے انداز کے ساتھ اور محبت برے لہجے میں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت خراج محبت پیش فرما رہے تھے۔ سامنے ہو آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے اور میں کرتا رہوں دیدار اٹھتے بیٹھتے اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا ٹھیک ہوتے ہیں یہاں بیمار اٹھتے بیٹھتے ٹھیک ہوتے ہیں یہاں بیمار کے نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں میری دیوانگی شوق کو سجدہ مت سمجھ لینا میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ شہر مدینہ پاک کا ذکر ایسا ذکر ہے ناظرین کرام، بس جب بھی کہیں ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں حضور کا، الحمدللہ اسی چاشنی کے ساتھ، اسی مٹھاس کے ساتھ، اسی لہجے محبت برے لہجے کے ساتھ آپ نے آج بھی ذکر خیر فرمایا۔ اللہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے زور نہیں لگانا ہے۔ میں نے کہا اور کاموں میں تو چلو نہیں، کیونکہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو 15-20 دن ہے تو میری انجیوگرافی ہونی ہے، لیکن میں نے کہا سرکار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ماہ رمضان کے صدقے۔ یہ دل ہے نا، اگر اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے انشاءاللہ جلد شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ، ہمارا یہ ایمان ہے۔ سب کوئی وہ بات ہوئی ہے کہ جب حضور کے ذکر میں انسان آ کر بیٹھتا ہے نا تو حضور کا جب ذکر کرتا ہے اس پر کیفیت جب طاری ہوتی ہے، کوئی لمحہ ایسا آ ہی جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہے نا وہ کریم بھی ہے رحیم ہی ہے، حضور کے صدقے کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے، رب تعالیٰ انسان کی بخشش فرما بھی دیتا ہے، کوئی بیمار ہو تو اسے شفا بھی دے دیتا ہے۔ یہ پاکوں کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ کمال مہربانی فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہماری یہ خوش بختی اور بلند بختی ہے الحمدللہ، روزانہ کی بنیاد پر آج بھی صوفی باصفا پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ پیر طریقت، واقف نموز طریقت، واقف اسرار طریقت، راہبر شریعت حضرت قبلہ صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ
مرشد عباس شریف پشاور. الحمدللہ آپ رونق کے ٹرانسمیشن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے زیر سایہ جو بھی گفتگو ہوگی آپ سے چند سوالات ہوں گے, آپ سے بھی ہم اپنی اصلاح فرمائیں گے اور آپ کی بھی رہنمائی فرمائیں گے. ناظرین کرام, میرا جو موضوع ہے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے چند جو سوالات آج جو میں لکھ کر لایا ہوں شخصیات سے میں کروں گا, اپنی بھی اصلاح فرماؤں گا اور آپ سے بھی آپ کی بھی رہنمائی فرماؤں گا. ناظرین کرام, میرا پہلا سوال ہے ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے. بڑا خوبصورت سا سوال ہے, یہ ہر انسان کا ہے. میرے چند دوستوں نے بھی کہا تھا کہ اس سوال کی یہ سوال آپ نے ضرور کیے کرنا ہے اپنے عالم دین سے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا. گزشتہ شب بھی الحمدللہ آپ حاضر ہوئے اور آج پھر آپ نے مہربانی فرمائی. آپ کی نوازش پوری ٹیم کی جانب سے, اللہ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے. اچھا قبلہ, سوال یہ ہے, چند دوستوں نے بھی پوچھا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر اکثر دوست سوال فرماتے تھے, تو آج وہ سوال لکھ کر بھی لایا ہوں میں. سوال یہ کہ روزہ کن کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹ سکتا ہے؟ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو جہانوں کا رب ہے, اور کروڑوں درود کروڑوں سلام آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کے نگاہ کرم کی وجہ سے آج رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں ہم یہاں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری سعادت ہے کہ دربار عالیہ مرشد عباس شریف پشاور کے ایک مستند خلیفہ مجاز صوفی باصفا پیر طریقت صوفی مریر ستی الخیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پروگرام کی سرپرستی فرماتے ہیں. پھر عالم نبیل اور فاضل جلیل, آپ ان کا تعارف فرما رہے تھے تو آپ نے ہماجیت شخصیت کا ذکر کیا, تو ایک بات رہ گئی کہ حکمت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا. میں اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ جہاں پہ یہ ذہان کی بالغی کا کام کرتے ہیں وہاں پہ یہ حکمت بھی بڑی اچھی کرتے ہیں, اور آپ کی اگر بیماریوں کا علاج تسلی بخش طریقے کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور خوبصورت آوازوں کا گھرانہ جی علاج شبیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, یہ سب بھائی اس خاندان پہ یہ کرم ہے کہ اللہ آوازیں تو سب کو دیتا ہے لیکن ان کی آوازیں ذکر مصطفیٰ سے گونجتی ہیں. اللہ اسی طرح گونجتی رہیں. اب آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ آج کا جو سوال ہے, رئیس رحمانی صاحب آپ کا تذکرہ سلامت رہیں گے, محبتوں کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ. تو روزہ کن وجوہات کی بنا پہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں, کچھ حلال کام ہیں جو آپ باقی زندگی میں کریں تو ثواب ہوتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں کریں تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور یہی روزے کا فلسفہ ہے عام زندگی, اور اس میں یہ کھانا پینا مباشرت یہ چیزیں جو ہے یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. سمپل بات ہے. اس کے علاوہ یعنی جان بوجھ کے جتنی چیزیں ہیں اس میں سے اگر کوئی بھی بندے نے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمپل بات ہے, بس اتنا ہی فلسفہ ہے. ایک اور ہے سوال یہ کہ انسان جو شادی شدہ ہوتا ہے اپنی بیوی کا جو بوسہ لیتا ہے اس صورت میں کیا؟ جی نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر وہ آدمی اپنے آپ پہ اتنی قدرت نہیں رکھتا, ضبط نفس نہیں رکھ سکتا, اس سے تعلقات آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. اور دوسرا, روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کوئی شخص اگر جان کے تو روزہ توڑتا ہے اس کا کیا کفارہ ہے, اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کا کیا کفارہ ہے؟ جی, یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینے تک متواتر روزے رکھنا ایک اس کا کفارہ ہے. اچھا, جو جان بوجھ کے یہ کام کرتا ہے. اس صورت میں 60 مسکینوں کھانا کھلائے گا یا تو 60 دن روزے رکھے, ایک روزے کا کفارہ یہ ہوگا. جی. اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر جان بوجھ کے اپنے ایک روزہ چھوڑ دیا اور ساری عمر بھی اگر غیر رمضان میں آپ روزے رکھتے رہے تو اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کا یہ قضا تو ہو جائے گی لیکن اس فضیلت تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ رمضان ہی کی فضیلت ہے, اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہر حال میں روزہ رکھا کرتے تھے, روزہ چھوڑا نہیں کرتے تھے. اب جو معذوری کے باعث ہے, ضعیف لوگ ہیں, کمزور ہیں, یہ بیماری میں اسلام رعایت دیتا ہے تو عذر والوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جب صحت یاب ہو جائیں تو ایک کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گے. اگر ایسا جو دائمی مریض ہے, فرض کیا کوئی ایسے بندے جو 80 سال کی عمر میں ہے تو اس کی مادی طور پہ ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اللہ فضل کرے تو 90 سال میں بھی بندہ ٹھیک رہتا ہے, لیکن بعض اوقات اکثر جو بڑھاپا ایسا ہو جاتا ہے تو دائمی بڑھاپا ہے, دائمی ضعیفی ہے, تو وہ پھر فدیہ دیں گے ایک بندے کا کھانے کا وقت 2 ٹائم کا کھانا.
اچھا ہر روزے کے ہر روزے کے بدلے. اچھا دوسرا جیسے آپ نے یہ پیش فرما دیا بڑا خوبصورت انداز، اختلام ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جی سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے نہیں ٹوٹتا اس سے روزہ. اس سے بھی نہیں ٹوٹا روزہ کیونکہ اس پہ آپ کی تو وہ نہیں اچھا ہے. اکثر اوقات انسان بیمار ہوتے ہیں، جیسے کہ لاج صاحب بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، اور کوئی احباب ایسے ہوتے ہیں دل کا آپریشن ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے کیا ہے؟ بعد میں بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے کہ وہ فدیہ دیں گے. فدیہ لازمی ہے، دو افراد کو کھانا، ایک افراد کا ایک بندے کا 2 وقت کا کھانا. 2 وقت کا کھانا. جی. اچھا ٹھیک ہے. بڑے ناظرین یہ کرام 30 دنوں کا ہے، یعنی کہ 30 دنوں کا کھانا. جتنے روزے آپ نہیں رکھیں گے ایک روزے کے بدلے میں 1 2 کے 2 اور 30 کے 30. مطلب ایک روزے کے بعد ایک ہی فرد کو ایک ٹائم میں کھانا ادا جی. کرنا پڑے گا. ہاں تو یہ آپ 60 مسکینوں کا بن جاتا ہے نا. 30 کو 2 سے ضرب دیں تو ایک وقت میں آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اچھا اچھا. اور اس کی پیمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کی پیمنٹ کیا ہے؟ جتنی بھی ہو سکے. جتنی فدیہ بنتا ہے آپ دیکھیں نا کہ 2 وقت کا کھانا آپ کا کیا بن رہا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین کرام حضرت صاحب سے جو میں نے سوالات کیے تھے ان کا بڑا خوبصورت آپ نے جواب عطا فرمایا. روزہ کن کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ توڑنے کا کفارہ بھی آپ نے بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو روزہ نہیں رکھ سکتے انسان، عذر ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے الحمدللہ خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بڑھتے ہیں آگے. جیسے کہ حضرت صاحب نے ان کا تعارف بھی پیش فرمایا. بڑی الحمدللہ یہ خوش بختی اور بلند بختی ہے ہمارے حلقہ شکریال کے لیے بھی. آستانہ خیریہ مرشد آباد شریف پشاور کی جانب سے جو فیضان آپ کو ملا ہے الحمدللہ، وہ فیضان لے کر آپ دنیا کے مختلف پاکستان کے بیشتر علاقہ جہاں تک الحمدللہ آپ سفر فرماتے ہیں. انشاءاللہ بیرون ممالک بھی انشاءاللہ آپ سفر فرمائیں گے. ہمارے رمضان کے صدقے زبان پر جو بات آئی ہے تو انشاءاللہ میرا اللہ پوری فرمائے گا، اور جلد ہی جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی مدینہ پاک کا مسافر بنائیں گے. بڑھتے ہیں قبلہ حضرت صاحب کی جانب علامہ حافظ حکیم محمد اخلاق صاحب کی جانب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو مہربانی، بہت مہربانی، آپ نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی. گزشتہ شب میں نے بھی الحمدللہ سنا اور کافی کچھ آپ سے سیکھا ہے، اور الحمدللہ میں سیکھتا ہوں. اور میں اکثر اوقات بھی حضرت صاحب سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اکثر اوقات تشکیل ارونی صاحب پاس کیمرہ موجود ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے. آستانہ خیریہ مرشد آباد شریف پشاور میں مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، حضرت صاحب کے سامنے پڑھنے کا نا. تو اکثر اوقات پہلے میں کہتا ہوں کچھ سیکھ لوں. وہاں پہ میں نے اپنے آستانے پہ جا کے کس طرح پڑھنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں. تو اکثر اوقات میں ویڈیو جب نکالتا ہوں تو حضرت صاحب کی ویڈیو نکالتا ہوں. آپ تعارف جب پیش فرماتے ہیں ایسے خوبصورت انداز کے ساتھ، میں بھی گفتگو جب ہوتے ہیں اکثر اوقات میں نے ان سے بھی عرض کیا حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا الفاظ کس صورت میں آپ نے بیان فرمایا؟ کہتے ہیں مجھے بالکل نہیں پتہ چلتا. جب مائک پر آتا ہوں یہ ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے، بس آتے جاتے رہتے ہیں الفاظات. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ میں واقعی جب یہ نقابت کرتے ہیں اور خاص کر کے ابتدائی میں تو میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ الفاظ ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ، بڑی بات ہے یہ، بس بات ہی آگے ختم ہو گیا. خوبصورت انداز کے ساتھ، کوئی شک نہیں، اسی انداز کے ساتھ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ناظرین ان سے مل رہا ہے. ہمیشہ آپ الحمدللہ ہمارے سروں پر سایہ فگن رہے ہیں اور محبت اور شفقت آپ فرماتے ہیں. اچھا حکیم صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے اور اس کی آپ نے تعریف بھی بیان کرنی ہے، مفہوم بھی بیان کرنا ہے. روزہ جو شخص رکھتا ہے اس کے لیے، روزہ دار کے لیے اجر کیا ہے رب تعالیٰ کے یہاں سے، اور روزہ دار کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر سا روشن. بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ تمام احباب کی، آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی. یہ آپ کا حسن ظن ہے میرے بارے میں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس حسن ظن کو حسن یقین میں بدلے. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ الفاظ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ میری جب زندگی میں پہلی ملاقات حضور خواجہ ابوالقاسم پیر محمد عبداللہ جان نور اللہ مرکزہ کے ساتھ بند شریف کے مقام پر ہوئی، تو وہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی زیارت کی، میں نے نقابت کی. تو جب صبح کی نماز کے وقت آپ نے بیان فرمایا تو یہ جملہ ان کا تھا. سبحان اللہ، تو میرے لیے وہ بڑی اعزاز کی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا، آپ نے جو سوال کیا ہے بھائی، عرض یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور گرمی کے موسم میں بالخصوص اور دن میں اسے جب پیاس لگتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے 1000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو زمین پہ آتے ہیں، آ کر اس بندے کے چہرے کا مسح کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر افطار کے وقت تک وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اسے بشارت دیتے رہتے ہیں کہ مبارک ہو تجھے، جنت تیرے لیے ہے،
اللہ تیرے لیے ہے، نعمتیں، فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں تیرے لیے ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی زبان قدرت کے ساتھ جیسے کہ ہے وہ ارشاد فرماتا ہے بندے تو کتنا معطر ہے، تو اس سے کتنی خوشبو آ رہی ہے، اور حقیقتاً خوشبو آتی ہے جسے ہم نہیں محسوس کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اس سے کتنی خوشبو آتی ہے، اب دن کو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا تھا، اب افطار کے وقت میں اللہ ہو کر کہتا ہوں اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مزید کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ روزہ دار در حقیقت اللہ کا مخاطب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جسے جو اللہ کا مخاطب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جزا ہوں یعنی کہ خدا خود مل جاتا ہے۔ اب جب کوئی بڑا آدمی کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں دوں گا، اللہ میں تمہاری یہ بات مانوں گا، میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، میں تمہیں انعام دوں گا، وہ اپنے بڑے پن سے کہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے تو روزہ مل جائے۔ واہ، تو اللہ فرماتا ہے تو روزہ رکھ، میں تجھے اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو جس بندے کو اللہ رب العالمین مل جائے، یعنی اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اور خوشنودی کیا؟ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ روزے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، خوشنودی ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹتا ہوں معذرت کے ساتھ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی روزہ دار ہے انسان جس کے لیے یہ معاملات ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی، کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھ سکتا اس گناہ پر، بیماری کی صورت میں، اور اس کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا، اور اسی دوران اگر اس کی موت واقع ہو جائے، کیا اس کے لیے بھی یہ معاملات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں وَمِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ قرآن کی پوری آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو بالکل شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، اللہ رسول نے ایک چھوٹ دے کر رکھی ہے کہ آپ جب تک صحت یاب نہیں ہوئے، آپ تندرست نہیں ہوئے، تب تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو چھوٹ ہے۔ یا آپ ایسے سفر پر، لمبے سفر پر ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس میں چھوٹ ہے۔ آج کل کے سفر ذرا آسان ہے، اور یہاں سے بندہ کراچی جا رہا ہے، بائی بس ہی اگر جا رہا ہے تب بھی بڑے آسان ہوتے ہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو اس پر اس کی گرفت نہیں ہے، نیت کی ہے، نیت کی ہے۔ تو اس دوران اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اجر و ثواب صاحب کے ہاتھ سے، اگر روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس صورت میں وہ مر جاتا ہے تو وہ اس کو اللہ صرف موت نہیں بلکہ درجہ شہادت عطا فرماتا ہے، اسے شہادت کی وہ موت ہوتی ہے۔ اور وہ کتنا عظیم بندہ ہوتا ہے کہ جو حالت روزہ میں فوت ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ یہاں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، میں اس سے ایک ریلیٹڈ بات بتا دوں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ نے مسا کیا ہے، لیکن جب آپ کو اپنے قرب میں کہیں پانی نظر آئے گا، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، خود بخود آپ کا تیمم ساکت ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، پانی تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو صوفیاء تھے وہ پانی کی طرف جانے سے پہلے پھر تیمم کرتے تھے کہ شاید وہاں پہنچنے سے پہلے موت واقع ہو جائے تو حالت پاکی میں اور حالت وضو میں موت ہو۔ تو اگر جو بندہ حالت روزہ میں اس کو موت آتی ہے تو اسے درجہ شہادت اللہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین کا خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ حافظ حکیم اخلاق الخیری صاحب الحمدللہ سوال کا جواب عنایت فرما رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال میرے بیٹھے بیٹھے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ جو وقت حاضر چل رہا ہے جس میں جہاد فرض ہے، کیا انسان کوئی جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہو اور عین اس کے والدین زندہ ہوں تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا یا والدین کی خدمت سر انجام دے گا؟ جیسا کہ فلسطین کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، کشمیر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے جہاد جو ہے یہ اسلامی ریاست کا فرض ہوتا ہے، یہ فرد قائد پہ فرض نہیں ہوتا۔ اسلامک فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ کا حکمران اعلان کرتا ہے تو پھر انفرادی جہاد نہیں، ہمارے اسلام میں اس کو خروج کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جب یہ ریاستیں ہماری کیپٹلزم کا شکار ہو گئی تو مسلم امہ کا وہ تشخص ختم ہو گیا، تو اب ریاستوں کے ذاتی مفادات ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کسی کو والدین اجازت دیتے ہیں
اچھا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بیوی بچے ٹھیک ہیں، اجازت دیتے ہیں. اس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے تو اگر اخلاص کے ساتھ اور پلس آپ کی ریاست کو کوئی مسئلہ نہ ہو رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور وہ دہشت گردی بن جائے اور اس سے اسلام اور بدنام ہو جائے. کیونکہ اس وقت جہاد اور دہشت گردی کے درمیان فرق جو ہے وہ بال برابر ہے. اس کو کوئی اہل نظر ہی نکال سکتے ہیں کہ اس کا فرق کیا ہے. تو وہ فرق نکلنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جہاد کی طرف چلے گئے اور آپ کی ریاست بدنام ہو گئی، اسلام بدنام ہو گیا، اس کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہو گیا تو آپ دہشت گردی کے زمرے میں آ گئے. تو ایسے معاملات میں جہاد جو ہے یہ بڑا ایک نازک ایشو ہے ریاستی تشخص پہ. اور میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا ایک واقعہ، حکیم اخلاق صاحب اور میں کل بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا افغان وار اور کشمیر وار میں جو معاملات تھے وہ کہ ہمارے صوفیاء جہاد میں رہے ہیں لیکن اس وقت کے تناظر میں ہمارے لوگوں نے جماعت نہیں بنائی. تو نورانی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ تمام مذہبی ونگوں نے اپنے اپنے جہادی لشکر تیار کیے ہیں تو آپ کا لشکر نہیں ہے. تو نورانی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہمارا لشکر پاک فوج ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ ہمارے مجاہدین ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی اگر ان کی جو سپورٹ کرتا ہے کفر کے خلاف برسرے پیکار ہونے میں تو وہ آپ کا جہاد شامل ہوگا. کیونکہ آپ ایک ریاست کے نیچے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. ہاں فلسطین کے حوالے سے میں یہ ضرور بات کروں گا کیونکہ ایک اسپیشل حالات میں یہ مسئلہ آ گیا اور ہماری سب حکومتیں ہمارے وطن عزیز کے حکمرانوں سمیت مسلم دنیا جو ہے وہ اجتماعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ معصیت میں مبتلا ہو چکی ہیں ہماری حکومتیں. تو ایسے حالات میں جہاد کا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ مالی امداد کریں. اور یہاں پہ میں اس پلیٹ فارم سے گلہ بھی کر رہا ہوں، اس کے کمنٹس میں آپ ضرور دیجئے گا. مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہماری جماعتیں جو ہے تحریک لبیک پاکستان، تحریک منہاج القرآن یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان میں نے کسی نے فنڈ قائم کیا ہے؟ آج تک ہماری کسی مذہبی جماعت نے فلسطین کے حوالے سے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کو اجاگر کیا جائے. میرے نزدیک ابھی تک صرف الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی ہے ان کے فنڈ قائم ہے، وہ جا رہے ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وسعت ظرفی ہے. اچھا کام کوئی بھی کرے تو اسلام کے لیے کرے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کم از کم جو لوگ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. کیا عملی جہاد تو نہیں کر رہے؟ مالی طور پہ ہم ان کو پانی نہیں، اس وقت پانی کی شدید قلت ہے وہاں پہ، اسرائیل نے پانی بند کیا ہوا ہے تو نسلے کی ایک بوتل یا آپ روزانہ ڈونیٹ کریں. اب بہت سارے لوگ مسلکی وجہ سے صرف اس وجہ سے ڈونیشن نہیں دے رہے. معاف کیجئے کہ تلخ جملے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نظریاتی مفادات جہاں پہ نہیں ہوتے، موقف نہیں ہوتا، وہاں چندہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. فرض کیا اگر بریلویوں اور دیوبندیوں کی کوئی جماعت ہے وہ چندہ کرے گی تو اس کو آسانی کے ساتھ بریلوی اہل سنت والے دیں گے، دوسرے دیں گے. جماعت اسلامی کے ساتھ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے بہت سارے سنی ہو سکتے ہیں ان کو چندہ دینے سے کتراتے ہو کیونکہ نظریاتی اختلافات حائل ہیں، ہمارے وطن عزیز کے کچھ مسائل ہیں. تو ایسے حالات میں ایسا تو فنڈ تو ہم قائم کر سکتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا اس پلیٹ فارم سے اور اپنے ناظرین سے بھی یہ پوچھوں گا، مجھے نہیں علم، شاید ہو سکتا ہے فنڈ قائم ہو، میری نظر سے نہ گزرا ہو، اس میں میری لا علمی بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک میری نظر میں ایسا گزرا نہیں ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے، یقین جانے کل رات کو میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو ایک بچہ سسکتا ہوا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی جو دادا جان ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ جاؤ تو ان سے کہنا کہ سرکار ہم آپ کی امت سے شرمندہ ہے. اللہ اکبر. یہ باتیں جب وہ عرض کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں یہ گلہ کرنا حضور آپ کے امتی مسلمان بے وفائی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. ایسے وہ جملے ادا کیے جا رہے تھے. فلسطین کے اندر حقیقی کربلا کا منظر ہے اس وقت، جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ان لانتیوں نے پانی بھی بند کر دیا ہے، ننھی شہادتیں ہو رہی ہیں. اس وقت کربلا کے اندر کیا ہوا تھا ناظرین کرام؟ جناب امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے رفقا کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر کیا ظلم و ستم ہو رہے تھے. آج کیا منظر ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس صورت میں ہم ان کے خدمت کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ وقت ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسلامی جماعتوں کے حوالے سے جو سربراہ ہیں ہمارے، آپ سے التماس کریں اپنی خدمات پیش فرمائی. انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ناظرین کرام، جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ سوالوں کا جاری و ساری رہے گا. ایک مرتبہ پھر دلہا الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں خراج محبت پیش فرماتے ہیں. بسم اللہ جی.
ایک کلام ہے بالخصوص آپ کی نظر ہے، آپ بہت اور شخصیت ہے اور بہت خوبصورت محبت کے ساتھ سماعت فرمانے والے ہیں. قبلہ پیر صاحب سماعت فرمائیے گا.
واضح عبادت ہے تو بجا ہے، پلے میں ہمارے بھی تو محمد کی سنا ہے۔ خوبصورت انداز کے ساتھ خواہش شبیر احمد نقشبندی صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی خوبصورت سوال، لیکن وہ سوال ہے قبلہ صوفی صاحب سے۔ حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے، تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، آج وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہے اور کفر غالب ہے؟ فلسطین کی طرف نظر ڈالیں تو کفر غالب ہے مسلمانوں پر، اگر کشمیر کی جانب آپ نگاہ ڈالیں گے تو وہاں پر بھی کفر غالب ہے۔ اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ اس پر آپ کی تبصرہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسر حسین ستیر خیری صاحب اور حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کی علمی گفتگو سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ان کا بیٹھنا اور ہماری ان کے ساتھ صحبت اور معیت کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد آواز کا جادو جگانے والے شبیر حسین نقشبندی صاحب جب تشریف لائے، میرے دروازے سے اندر جب آ رہے تھے تو میں نے سوچ رہا ہوں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ آپ کو محبت ہے۔ انہیں محفل میں سنتے رہے ہیں، بہت اچھا ماشاء اللہ آواز کا جادو جگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے پورے خاندان کو، پوری فیملی کو آمین آمین۔ استاد گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ جو خیر کا پیغام ہے، چونکہ خیر کا پیغام آپ سارے لوگ خیر کے پیغام میں شامل ہیں، خیر کا پیغام اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو بڑا اجر ہے۔ اس کے اوپر بات کر کے پھر میں آگے اس کی طرف جاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو خیر کا پیغام جو دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس خیر کے پیغام کو پہنچانے کا باری تعالیٰ تیرے نزدیک اجر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر کا پیغام پہنچانے والے کی ایک بات کے بدلے میں اس کی 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، صرف ایک بات کے بدلے میں۔ تو آپ جتنی گفتگو فرماتے ہیں، جتنی تقاریر کرتے ہیں، جتنی آپ نعتیں پڑھتے ہیں، یہ سارے خیر کے پیغام ہیں۔ تو بڑے میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین کی مستحق ہے آپ سارے دوست جتنے بھی اس خیر والے پیغام میں شامل ہیں۔ دوسری بات، آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ غالب رہے ہیں اور آج مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ آج ہم اگر دیکھیں تو ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے، ظلم کا نظام ہے اور ظلم کا نظام جو ہے وہ چلتا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں جتنے بھی ہمارے پہلے حکمران گزرے ہیں، جو آپ جس تاریخ کو اپنے لیے آپ نمونہ پیش کرتے ہیں دنیا کو کہ یہ ہماری تاریخ ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ زیادہ صوفی ہی تھے، وہ حکمران صوفی ہی تھے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی اور کو دیکھ لیں، وہ سارے حکمران بھی تھے اور صوفی بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ اب ان میں اور ان میں ظاہر بہت فرق ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی کو آپ دیکھ لیں، میں صرف ایک ان کا واقعہ آپ کو آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، میرے خیال آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، پورا سوال کلیئر ہو جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی ایک بار اپنے محل میں بڑی کوشش کے باوجود نیند نہیں کر پا رہے، کہتے مجھے نیند نہیں آتی، سارے درباریوں کو اکٹھا کر لیا، بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ آپ دائیں بائیں چلے جائیں، دیکھیں کہ کہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، آپ اندازہ کریں کہ کیسے حکمران تھے۔ کہتا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، یہ ویسے نہیں ہے، کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، میرے دائیں بائیں کہیں دیکھے جا کے سارے پھیل جائیں، سارے درباری باہر نکل جاتے ہیں، چاروں طرف سے آگے پیچھے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، محلوں میں چلے جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی ظلم تو نہیں، واپس آ کے رپورٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایسا ظلم کہیں نہیں ہو رہا۔ وہ پھر نکل جاتے ہیں خود ہی سلطان محمود غزنوی، کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی، ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے۔